روز قیامت ملے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا ایک تل محض نہ مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا منی ویندا حکم الہی ہر ایک تو مکلائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو۔ ہر کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے، کوئی ماں باپ کی دعائیں کہیے، کوئی محنت کہیے یا کوئی اور وجہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس پذیرائی اور اس کامیابی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو بالکل کبھی پذیرائی نہیں ہو سکتی۔ 6 ماہ کے تھے تو والد صاحب دنیا سے چلے گئے، کیا سمجھتے ہیں کس شخصیت نے آپ کی ذات کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑا؟ سب سے زیادہ تو میری والدہ محترمہ، آپ بطور والدہ بھی ہیں اور بطور والد بھی۔ تو وہ اس وقت جوان عورت تھیں جب میرے والد صاحب فوت ہوئے، تو انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، یہ جواب دے کے میرے نانا جی کو کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو پالوں گی، اس کو مطلب اس کی پرورش کروں گی، یہ سب کچھ بنے گا۔ خودداری میں نے ان سے بڑی لی ہے، مطلب ان میں لالچ نہیں تھی، یعنی خشک روٹی سوکھی روٹی کھا لینا، سو جانا، کسی سے مانگنا نہ، ان سے یعنی بہت زیادہ، اور محنت ان سے سیکھی ہے۔ وہ خود جو ہے نا اس وقت جب ہم بچے تھے تو لوگوں کے گھروں میں جا کر کے مزدوری کرتی تھی۔ کہتا یہ فرمائیے کبھی کوئی ایسا یعنی واقعہ کوئی کسی کی زندگی بدلی ہو، کوئی ایسا آپ نے کے ساتھ کوئی تجربہ ہوا ہو؟ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ اتنا متاثر تھے کہ اس نے کہا میرے والد نے جو ہے نا وہ میرے نام زیادہ جائیداد کر دی تھی اور میری بہن کو محروم کیا تھا، تو اب میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میں نے آپ کی تقریریں سن کے اپنی بہن کا حصہ بھی نکالا ہے۔ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس، کیلا تے انگور ہن رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب آپ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کب آپ کا سامنے یہ کھلا کہ آپ ایک جو ہے پنجابی خطیب ہیں یا ایک سراکی خطیب ہیں؟ یہ تقریباً 2005-06 کے بعد جو ہے نا یہ یعنی پورے علاقے میں وسیب میں تھوڑا سا بطور خطیب کے تعارف ہوا، تو تقریباً کوئی 10 سال تک تو اپنے علاقے میں ہی مطلب یہ خطابت کے جو معاملات تھے وہ ادھر ہی چلتے رہے۔ 2015 کے بعد جو ہے نا یہ اپر پنجاب کی طرف پھر آنا شروع ہوا، تو الحمدللہ پھر تو باقاعدہ خطیبوں میں جو ہے نا لوگوں نے مجھے بلانا بھی شروع کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم فارغ ہوتا ہے مدرسے سے، ارے بعد کوئی مسجد سنبھالتا ہے، کہیں پہ کوئی مجمع شروع کرتا ہے، تو سارے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک خاص انداز ہوتا ہے گفتگو کا اور ایک جو ہے وہ انداز تخاطب ہوتا ہے، خطابت ہوتی ہے خاص طرح کی، اس کا جو ہے وہ آپ نے کب یہ محسوس کیا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، یا لوگوں نے کب آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کے اندر یہ بات محسوس کر رہے ہیں؟ اصل میں دوران طالب علمی سے ہی مجھے شوق بہت زیادہ تھا، یعنی خطابت کرنے کا، وہ جو مدارس میں ایک مطالعہ کرنے کا ماحول ہوتا ہے نا تدریسی کتابوں کا، تو وہ جب کسی کتاب کا میں مطالعہ کرتا تو وہ بھی سریلے انداز میں کرتا تھا۔ اچھا۔ تو طلباء جو ہے نا وہ میری بعض شکایت بھی لگاتے تھے استاد جی کو، تو وہ کہتے تھے بھی انہیں چھوڑ دیں آپ، ان کا ایک اپنا شوق ہے، ذوق ہے، یعنی شوق تھا کہ میں ممبر پہ آؤں اور میں بیان کروں، تقریر کروں، یہ شروع سے ہی بچپن سے ہی یعنی دوران طالب علمی سے۔ تو پھر اس حوالے سے جہاں سے کوئی بات ملتی تو اس کو پھر میں لے لیتا تھا، حفظ کر لیتا تھا، یاد کر لیتا، اور اس وقت کو خاص نہیں تھا بھی کس کی کاپی کرنی ہے، کس انداز کو لے کے چلنا ہے، یہ بھی نہیں تھا۔ تو ہمارے وہ فضیلت الشیخ مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب تھے، شروع میں ہم ان کو سنتے تھے، ان کے مدرسے میں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ سفر پہ جاتے تھے، وہ چونکہ بہت اچھے خطیب تھے علاقے میں، تو ان کو زیادہ یعنی ہم نے فالو کیا، ان کے انداز خطابت کو، اور ان کو پھر آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی جی۔ ہاں جی۔ تو یہ جو مطلب جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پذیرائی ہوتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، اور لوگ بعض خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے قاری یاسین حیدر صاحب کو سننا ہے،
تو یہ کیسا لگتا تھا اور یہ کس طرح سے یعنی اس کا آغاز ہوا اس بات کا؟ یہ تقریباً مطلب پہلے تو یہ ہے کہ جب بندہ کوئی محنت کرتا ہے نا جی تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پذیرائی مل جاتی ہے. یعنی جب آپ اپنی گفتگو میں کچھ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کچھ مل رہا ہے, تو پھر وہ پذیرائی دیتے ہیں اور توجہ بھی دیتے ہیں اور داد بھی دیتے ہیں اور بلانا بھی شروع کرتے ہیں. تو مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ میری طرف سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو تب پھر لوگوں نے مجھے جو ہے نا بلانا شروع کیا. اچھا, آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا, تو کوئی ایسا کوئی فیملی میں بھی کوئی تھا, کوئی ایسی کوئی شخصیت کہ جس جو اس طرح سے کوئی خطابت کرتی تھی اور ان کو ہم سنا ہو اور اس سے بھی شوق پیدا ہوا؟ ہمارے نانا جی تھے جو مطلب مسجد کے محتمم بھی تھے اور خطیب بھی خود تھے دنیا دار, لیکن وہ خود مطالعہ کر کے جمعہ پڑھاتے تھے اور عید پڑھاتے تھے خود. تو ان سے میں شروع سے بہت متاثر تھا, یعنی ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا, ان کی تقریر سننا, دل کرتا تھا کہ اس طرح کاش اس طرح مطلب میں بھی کبھی کروں. تو شروع میں اصل وہ آئیڈیل تھے ان کا. مولانا حاجی غلام حیدر خان وہ فوت ہوئے تھے, تو پھر ان کے وفات کی وجہ سے ہی ان کی یعنی کہ فوتگی کے بعد ہی میرا یہاں اس طرف ذہن بنا. تو جب وہ زندہ تھے تب میں اسکول میں یعنی تعلیم حاصل کر رہا تھا, لیکن جمعہ پڑھنے جاتے تھے تو وہ اصل میں جو ہے نا آئیڈیل تھے میرے. آئیڈیل بن گیا اس کے ہاں بعد. جی. لیکن صاحب یہ جب آپ نے خطابت شروع کی اور ظاہر بات ہے پذیرائی ملی, تو یہ جو پنجابی اشعار پڑھنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے, یعنی ایک خاص انداز سے ترنم سے آپ اشعار پڑھتے ہیں اور ترنم سے تو یہ کہنا چاہیے بڑے ایک خاص انداز سے قرآن بھی آپ پڑھا جاتا ہے جو یقیناً لوگوں کو پسند بھی آتا ہے. تو یہ بھی اسی کا حصہ تھا کہ جب آپ اس کی پریکٹس کیا کرتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا ایک انداز بنتا چلا. ہمارے جنوبی پنجاب میں یا ہمارے علاقے میں یہاں ڈی جی خان میں جہاں میں پڑھتا تھا, یا مطلب وہ ہمارا جو ماحول تھا وہ اشعار کا ماحول نہیں تھا. وہ زیادہ تر قرآن مجید کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے, یعنی اس خطیب کو پذیرائی ملتی تھی جو قرآن مجید اپنی تقریر میں زیادہ پڑھتا تھا. تو وہاں اشعار کا ذوق بہت کم ہے. تو کبھی کبھار کوئی, چونکہ ہمارے سرائکی شعراء بہت گزرے ہیں, تو جو ہمارے مطلب علماء تھے جو گزرے ہیں وہ بھی کبھی کبھی ٹچ کر دیا کرتے تھے کوئی نہ کوئی شعر, لیکن زیادہ تر جو ہے نا اشعار وہاں نہیں چلتے. کبھی کبھی کوئی شعر جو تقریر اور موضوع کی مناسبت سے ہو اس کو یعنی پیش کر دینا تو کر دینا, ورنہ زیادہ تر قرآن مجید کی آیات پہ ہی درس ہوا کرتا تھا یا بیان ہوتا تھا. اچھا, یہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں مدرسے سے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں مدرس بنوں گا یا میں خطیب بنوں گا, تو یہ بھی انتخاب آپ کا اپنا تھا؟ جی, بطور خطیب ہی انتخاب تھا وہ تو شروع سے ہی میں نے عرض کیا ہے, بچپن سے ہی دوران طالب علمی سے. ہاں جی, لیکن ساتھ ساتھ میں مدرس بھی رہا ہوں, یعنی یہی دو شوق تھے میرے, تدریس اور خطابت ملتی جلتی دونوں چیزیں ہیں. مطلب پڑھانا میرا شوق تھا اور میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. مرکز توحید جہاں سے میں فاضل ہوا ہوں وہاں بھی پڑھاتا رہا ہوں, اور یہ جو دانش پبلک اسکول ہیں پنجاب میں جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے بنائے گئے تھے, ان میں میں نے 10 سال پڑھایا ہے بطور ٹیچر, یعنی اس میں اسلامیات, عربی, اردو. تو پڑھانا بھی شوق تھا, خطابت بھی, لیکن وہ پھر اللہ کی مرضی اس طرف زیادہ مطلب پذیرائی ہوئی. اور صاحب یہ فرمائیے کہ جب آپ اسفار ہوتے ہیں اور پھر یہ ہم تو جو ہماری کانفرنسیں وغیرہ ہوتی ہیں اور مجلسیں وغیرہ ہوتے ہیں یہ رات کے وقت ہوتے ہیں, پھر دور دراز کے اسفار بھی ہوتے ہیں, سفر ہوتے ہیں, تو اس کے اندر مطالعہ وغیرہ کرنے کا تو مشکل ذرا ماحول بنتا ہے. تو آپ کا معمول کیا ہوتا ہے؟ ہمارے علاقے میں زیادہ تر پروگرام دن کو ہوتے ہیں وہاں, یعنی 90% پروگرام دن کو ہوتے ہیں اور 10% جو ہے نا وہ رات کو ہوتے ہیں. تو یہاں چونکہ پنجاب جو ہے نا یہاں رات کا ماحول ہے, تو یہاں ویسے بھی میں ٹائم کم دیتا ہوں, ادھر اپنے علاقے کو زیادہ دیتا ہوں. ویسے روٹین یہ ہے کہ مطلب رات کو اکثر سفر, صبح کی نماز پڑھ کے مطالعہ, یا پھر سوتے وقت تھوڑا مطالعہ, یہ معمول ہے. سوتے وقت کتابیں ساتھ رکھی ہوئی ہیں, ان کو تھوڑا دیکھ لیا جو ذہن میں ہوا یا جو ٹارگٹ ہوا یا جو ہدف ہوا, یا پھر صبح کی نماز کے بعد ناشتے کے ٹائم تک, تو اس وقت پھر جو ہے نا کوئی چیز دیکھ لی اور لکھ لی. اس کے بعد پھر سو جانا ظہر تک, ظہر کے بعد پھر اگلے پروگرام کی طرف سفر کرنا. یا پھر آج کل یہ نیٹ کا دور ہے, کتابیں بھی موجود ہیں, مکتبے بھی موجود ہیں, پھر دوران سفر جو ہے نا مزید اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر نیٹ کی مدد سے مطالعہ کیا جاتا ہے. صاحب یہ فرمائیں کہ ہر کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے, کوئی ماں باپ کی دعائیں کہیے, کوئی محنت کہیے, یا کوئی اور وجہ. تو
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس پذیرائی اور اس کامیابی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو بالکل کبھی پذیرائی نہیں ہو سکتی، اور دوسرا محنت جو ہے یہ بھی پذیرائی کا ذریعہ۔ الحمدللہ میں نے تو بڑی محنت کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یتیم تھا، میں نے اپنے والد محترم کو نہیں دیکھا تھا، یعنی میں 6 ماہ کا تھا جب وہ فوت ہو گئے تھے، اور میں یعنی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے تو بہت محنت کی، تو محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یہ پذیرائی دیتا ہے، پھر بندے کو مقبول کرتا ہے۔ ایک تو محنت ہے، دوسرا اللہ کی عنایت ہے، تیسرا یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو یعنی اپنے مشن سے، تو پھر بھی انشاءاللہ پذیرائی ہوتی ہے۔ تو میں نے تو یہ 2-4 چیزیں دیکھی۔ اس کا یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے اور یعنی پھر 6 ماہ کے تھے تو والد صاحب دنیا سے چلے گئے، تو کیا سمجھتے ہیں کس شخصیت نے آپ کی ذات کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑا، یا اگر آپ آج ہیں تو کس شخصیت کی وجہ سے ہیں؟ سب سے زیادہ تو میری والدہ محترمہ ابھی بھی حیات ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی دے، وہ بطور والدہ بھی ہیں اور بطور والد بھی۔ تو وہ اس وقت جوان عورت تھیں جب میرے والد صاحب فوت ہوئے، تو انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، یہ جواب دے کے میرے نانا جی کو کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو پالوں گی، اس کو مطلب اس کی پرورش کروں گی، یہ سب کچھ بنے گا۔ تو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، میرے اندر کچھ اگر ہے تو وہ انہی کی مطلب بدولت ہے، ان کا مزاج، ان کی جو باتیں ہیں بچپن میں سکھائی ہوئی، خودداری میں نے ان سے بڑی لی ہے، مطلب ان میں لالچ نہیں تھی، یعنی خشک روٹی سوکھی روٹی کھا لینا، سو جانا، کسی سے مانگنا نہ، ان سے یعنی بہت زیادہ، اور محنت ان سے سیکھی ہے۔ وہ خود جو ہے نا اس وقت جب ہم بچے تھے تو لوگوں کے گھروں میں جا کر کے مزدوری کرتی تھی، اور ان سے کچھ لے کے وہ ہمیں جو ہے نا آ کر کے خرچ دیتی تھی، تو زیادہ تر تو انہی سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد میرے چاچو تھے، میرے والد صاحب کے بھائی تھے، وہ میرے سسر بھی تھے، انہوں نے میری نگرانی کی، مطلب انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کے اعتبار سے وہ نگران تھے، اوپر ڈر خوف ان کا رہتا تھا، اور سمجھانے کے اعتبار سے والدہ صاحبہ آگے تھی۔ تو یہ تو تھا اس وقت بچپن، یعنی 2 شخصیات سے جو میں مطلب ان کی پرورش سے یا ان کی محبت سے ڈانٹ ڈپٹ سے آگے نکلا۔ تو جب میں مدرسے میں داخل ہوا ہوں تو اس کے بعد تو پھر اساتذہ ہوتے ہیں مختلف، ہمارے شیخ الحدیث صاحب تھے، مولانا عبداللہ سبحانی صاحب، وہ ابھی بھی ہیں، اور مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب اور باقی اساتذہ، پھر ان کی رہنمائی سے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ جو سرائیکی لہجے میں تقریر کرتے ہیں تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاص علاقے کے لوگ آپ کو زیادہ بلاتے ہیں، یا مطلب کہ سارے علاقوں سے ہی لوگ آپ کو زیادہ دعوت دیتے ہیں؟ مجھے تو الحمدللہ تقریباً تمام علاقوں سے ہی دعوت دی جاتی ہے، لوگ محبت کرتے ہیں۔ میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے یہ کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہاں سرائیکی پنجابی کا اعتبار ہے، یا یہاں سرائیکی کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے پنجابی کو نہیں، یا یہاں پنجابی کو زیادہ سرائیکی کو نہیں، ایسی مجھے کہیں بات نظر نہیں ہے۔ تو ہمارے علاقے میں تو زیادہ ہی لوگ محبت کرتے ہیں، وہاں چونکہ سرائیکی انداز ہے، سرائیکی بیلٹ ہے سارا، اور جو سرائیکی بیلٹ ہے وہ تقریباً سارے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کبھی کوئی پروگرام انہوں نے اپنا ترتیب دینا ہو تو وہ مشاورت سے دیتے ہیں، تو میری مشاورت کے بغیر وہ تقریباً پرام ترتیب نہیں دیتے، میری حاضری کو وہ یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے معذرت ہو جائے تو پھر کسی اور دوست کو، یعنی سرائیکی بیلٹ میں جنوبی پنجاب میں اور پنجابی علاقوں میں بھی مجھے کہیں سرائیکی پنجابی کا فرق نظر نہیں آیا، وہ بھی بہت زیادہ محبت دیتے ہیں تقریباً تمام اضلاع میں، تمام علاقوں میں۔ لیکن چونکہ میری وہاں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو لمبے اسفار کی وجہ سے تو اس طرف میں ذرا شوق مجھے کم ہے آنے کا، تو ادھر زیادہ ٹائم دیتا ہوں، لیکن محبت ماشاءاللہ برابر ملتی ہے۔ یہ فرمائیے کبھی کوئی ایسا یعنی واقعہ، کوئی کسی کی زندگی بدلی ہو، کوئی ایسا آپ نے کے ساتھ کوئی تجربہ ہوا ہو کہ کسی نے آپ کی بات سنی ہو، زندگی بدل گئی ہو، سر جی خوشی ہوتی؟ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں الحمدللہ۔ میں نے ایک دفعہ عید کا خطبہ دیا تو اس میں تزکیے کے حوالے سے گفتگو کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو اپنی بچیوں کے جو حق بنتے ہوتے ہیں شرعی طور پر، والد کی وفات کے بعد وہ اپنی زندگی میں ہی ان کو محروم کر کے بیٹوں کو دے دیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ نے اس میں پھر ایسا اثر ڈالا کہ بعد میں مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا جی وہ آپ کی جو تقریر میں نے سنی تھی، میں نے اس طرح میں کر چکا تھا، تو وہ میں نے پھر سارے معاملات واپس لے لیے،
اپنے بیٹوں سے لے لیے اور میں اب جو ہے نا میرے نام ہے، پھر جب زندگی ختم ہوگی تو پھر بچیوں کا بھی حق ہے، یعنی اس طرح. اور ایک ہمارے بزرگ تھے وہ اتنا متاثر تھے کہ اس نے کہا میرے والد نے جو ہے نا وہ میرے نام زیادہ جائیداد کر دی تھی اور میری بہن کو محروم کیا تھا، تو اب میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میں نے آپ کی تقریریں سن کے اپنی بہن کا حصہ بھی نکالا ہے. تو سیالکوٹ کے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے داڑھی رکھی، پھر مطالعہ شروع کیا. وہ سب سے پہلی میری تقریر انہوں نے یاد کی، ماشاءاللہ وہ ایک اچھے خطیب بن گئے اور جمعہ پڑھانے لگے. اور اس طرح کے کافی سارے میں مستقل خطابت کے فرائض سر انجام دیتا رہا ہوں. فاضل پور کے علاقے میں 7-8 سال، وہاں تقریباً کوئی 20 لوگ ہیں جن کی ہمارے پاس لسٹ ہے جو متاثر ہوئے اور جو تبدیل ہوئے، داڑھی وغیرہ رکھی. اور اسی طرح احمد پور شرقیہ کے علاقے میں وہاں ہمارے کئی سارے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی، یعنی بہت ساری تبدیلی دیکھنے کو ملی. صاحب یہ تو ویسے ہر خطیب کے پاس ہی بڑے بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نا لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، باقاعدہ فرمائش کر کے سنتے ہیں. تو آپ کو لوگ زیادہ کس چیز کی فرمائش کرتے ہیں؟ اصلاح معاشرہ جو ٹاپک ہے یہ میرا بھی فیوریٹ مضمون ہے، اور لوگ بھی مجھے شاید اسی وجہ سے محبت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں. اور زیادہ تر ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے معاشرے کی اس شق پہ بات کرنی ہے، اس شق پہ، اس شق پہ، اس شق پہ. یعنی جو مسائل ہیں متنازع وہ مجھ سے کبھی کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی. میں وہ اپنے جو مستقل میرا سٹیج ہے جمعہ کی خطابت کا، وہاں تو میں کبھی کبھار ان کو بیان کرتا ہوں، لیکن پبلک میں تو متنازع مسائل میں نے کبھی نہیں بیان کی. تو وہ میں فرق ان کو یہ بتاتا ہوں فزیشن اور سرجن والا، کہ ہم جیسے یوں سمجھ لیں ہم فزیشن ہیں، ہم زیادہ تر دوائی سے، گولی سے، کیپسول سے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو سرجن ہیں آپریشن والے وہ ہمارے علماء ہیں جو مدارس میں بیٹھے ہیں. تو لوگ بھی اسی چیز کو سننا چاہتے ہیں اور میں بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہوں. کچھ اور اگر آپ سناتے ہمیں تو. رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک دامن حوراں تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس. جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس. کیلا تے انگور ہن رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا. اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا. صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے قرآن بھی پڑھتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا قرآن جو ہے وہ سنائیں تاکہ وہ آپ کا جو خاص لہجہ ہے اس میں وہ قرآن سن سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ برکت دے جی, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. شکریہ ماشاء اللہ جی, بڑا اللہ خوبصورت حافظ. آواز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں, اور واقعی قرآن کی تاثیر بھی ایسی ہے کہ ایسی دلوں میں ہے جی, اترتا ہے کوئی ماشاء شک اللہ. نہیں. تو میں سمجھ آ رہا تھا کہ اسی کے ساتھ ہی کچھ اشعار جو سرائکی میں آپ پڑھتے ہیں کبھی کبھار, جیسے فرما رہے تھے آپ, تو وہ بھی کبھی کوئی 1-2 اشعار جو ہے وہ سنا ہاں دیں. بس وہ لوگوں کی زیادہ فرمائش ہوتی ہے فکر آخرت کے حوالے سے چاند اشعار. جی جی ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں کمتر کے نام سے نا, تو انہوں نے ایک تخیل بیان کیا ہے اپنے اشعار میں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو بطور میت یا بطور جنازہ لوگوں کو کیا پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. سبحان میت تو نہیں بول رہی ہوتی, لیکن اس نے ایک سریکی میں میسج چھوڑا ہے کہ جنازہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. اللہ بیلی ہووی سجڑو اج میں جھوک لڑائی ویندا, عملاں باجوں لیک گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا. اللہ بیلی ہووی سجڑو اج میں جھوک لڑائی ویندا, عملاں باجوں لیک گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا. اللہ بیلی ہووی سجڑو روز قیامت میلے تھی سن سجڑو ہن کر لاو نا, ایک تل محض نہ مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا. منی ویندا حکم الہی ہر ایک تو مکلائی ویندا, عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا. اللہ بیلی ہووی سجڑو چھوڑی ویندا مال جاگیراں لوگ بیگانے کھاسن پے, اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پے. چھوڑی ویندا مال جاگیراں لوگ بیگانے کھاسن پے, اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ. ٹر گئے کئی سلطان سکندر, ٹر گئے کئی سلطان سکندر, ایہو کچھ میں سمجھائی ویندا, عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا. اللہ بیلی ہووی سجڑو غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ہاں, قبر حشر دی منزل بھاری تہوں ویندا تڑپیندا ہاں. رب رحیم غفور سونی دے آس ایا ہک لائی ویندا, عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا. اللہ بیلی ہووی سجڑو بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا, ہر کوئی پیا مک لیندا ہے, خیش قبیلہ آخری منزل قبر تائیں پچھویندا ہے. بعد جنازے کوئی نہیں رکدا, ہر کوئی پیا مک لیندا ہے, خیش قبیلہ آخری منزل قبر تائیں پچھویندا ہے. واپس ہر کوئی اہدا ویندے, واپس ہر کوئی اہدا ویندے, میت نو دفنائی ویندا, عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا. اللہ بیلی ہووی سجڑو
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ خاص اشعار ہیں جو لوگ بہت زیادہ فرمائش کرتے ہیں. نہیں جو آپ نے پہلے فرمایا نا کہ اصلاح معاشرہ، تو یقین وہی ہے کہ انسان کو اگر آخر فکر لگ جائے ایسے ہی ہے، ظاہر بات ہے یہ دنیا کے معاملات کو سیدھے ہو جائیں. بالکل کہہ رہا ہے کہ جی یہاں سے سلطان بادشاہ بھی ایسے ہی گئے ہیں اور میں بھی خالی ہاتھ سمجھ لیں یہ وصیت ہوتی ہے اس کی کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، آپ نے بھی خالی ہاتھ آنا ہے، یہ میری جائیدادیں، یہ میرا رزق، یہ لوگ کھا جائیں گے، سارے چلے گئے ہیں. اور یہ اور حقیقت بھی ہے، سمجھ لیں انسان زندگی میں یہ بات سمجھ لے تو یقیناً ایسے ہی ہے. قرآن و حدیث کا ایک سمجھ لیں یہ میسج ہے، پیغام ہے. یہ فرمائیے کہ ایک جیسے سوشل میڈیا آیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اور بہت جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہر چیز نیٹ پر آ گئی ہے، یوٹیوب پر آ گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پنجابی خطبہ کا یہ انداز اور یہ ترنم سے اس طرح پڑھنا ابھی بھی ویسے مقبول ہے یا اس کے اندر کچھ کمی آئی ہے؟ نہیں، مقبول ہے ماشاء اللہ لوگوں کے نزدیک. یعنی ساتھ ساتھ یہ چیز ایک تبدیلی آئی ہے کہ لوگ جو ہے نا دلائل بھی ساتھ ساتھ سننا پسند کرتے ہیں. ترنم بھی ہو لیکن ترنم کے ساتھ ساتھ فضولیات نہ ہوں. یعنی یہ اب لوگوں کا ایک مائنڈ بن چکا ہے، مزاج بن چکا ہے کہ دلائل ہوں، کوئی بات نہیں. شعور آ گیا ہے، معلومات مل گئی ہیں. یعنی آج کل اس کو زیادہ سنا جاتا ہے خطیب کو جو بندہ ساتھ ساتھ لوگوں کو کچھ دے، وہ چاہے ترنم میں دے پھر بھی کوئی بات. ہاں جی، یہ ترنم کی پذیرائی ویسے ہے جیسے پہلے تھی، کوئی ایشو نہیں. تو ایک تو یہ فرمائیے، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے علاقے میں زیادہ تر جو ہے وہ جو یہ تقاریب ہوتی ہیں، جلسے وغیرہ، کانفرنسیں ہوتی ہیں، یہ دن کے وقت ہوتی ہیں جی. تو یہ اس کا کیا شیڈول ہوتا ہے اور کیا معمول ہوتا ہے عام طور پہ تو ہمارے ہاں 2 وقت ہوتے ہیں دن کے. ایک تو ظہر سے عصر تک، اس میں زیادہ پروگرام ہوتے ہیں، یا پھر صبح 10 بجے سے ظہر تک اینڈ کر دیا جاتا ہے. عصر کے بعد لوگ اصل میں وہاں نا ہمارے لوگ زیادہ تر باہر ہیں، ہمارے علاقے کے زیادہ تر لوگ باہر ہیں. جو ادھر ہیں انہوں نے مال مویشی رکھے ہوئے ہیں. یہ دکانداری کا کنسیپٹ، یہ کاروبار کا وہاں بہت کم ہے، ذمہ دارہ سسٹم زیادہ ہے. تو وہ پھر دن کو ایزی ہوتے ہیں، دن کو وہاں ان کے لیے پروگرام اٹینڈ کرنا رات کی بنسبت زیادہ آسان ہے. اور ہمارے علاقے میں کچھ یہ بھی ہے، ذرا رات کے حالات بھی وہاں کچھ درست نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے بھی لوگ راتوں کو نہیں نکلتے اور اپنے گھروں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. تو دن میں پروگرام ہمارے کامیاب ہوتے ہیں. ویسے ہمارے ہاں یہ جو آپ کا درست ہے کہ ویسے تو میں سمجھتا دین کا مزاج بھی یہی ہے. ہاں جی، کہ غروب آفتاب کے بعد جو کا معاملہ سمٹ جائے، اور پھر اس کے بعد عشاء پڑھ کے فوراً سو جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، صبح تاکہ جماعت کے ساتھ ہو سکے. تو ہمارے ہاں وہاں بھی ایسے ہی ہے. اگر پروگرام رات کو شہر میں یا کسی شہر کے مدرسے میں اگر رکھا بھی جائے تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ 10-11 بجے اینڈ کر دیا جاتا ہے. اس کا اسٹارٹ مغرب کے ٹائم کیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 11 بجے اینڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ بر وقت اپنے گھروں میں پہنچ جائیں اور نیند بھی پوری ہو اور اپنے گھروں میں بھی وہ چلے جائیں. اچھا، ابھی آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ اب لوگ دلائل بھی مانگتے ہیں، ترنم بھی ہو، انداز خطابت بھی ہو، لیکن ساتھ دلائل بھی ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کیا تبدیلیاں آئی ہیں ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور جو ہمارے داعیان ہیں اور ہمارے مبلغین ہیں اور ہمارے خطباء ہیں ان کو اپنے انداز میں کیا تبدیلی لے کر آنی چاہیے؟ بس یہی ہے کہ ہمارے خطباء جو ابھی نئے آنے والے ہیں یا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں آنا چاہیے، تیاری خوب کریں. وہ مطلب دلائل کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ وہ محنت کریں اور تیاری کریں، خود اپنی تیاری کریں. اور صورت یار یہ ہوتی ہے کہ میں نے اگر کوئی بیان کرنا ہوتا ہے نا تو میں کسی عالم کا، کسی خطیب کا وہ موضوع سرچ کرتا ہوں، تو اس کو تلاش کرتا ہوں، سنتا ہوں، پھر لکھتا ہوں، پھر آگے بیان کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میں کسی کو سنتا بھی ہوں تو صرف اس کا انداز تکلم دیکھوں بس، کہ وہ گفتگو میں اتار چڑھاؤ کیسے کر رہے ہیں، تمہید کیسے باندھ رہے ہیں، موضوع کو بیان کرنے کا ان کا انداز کیا ہے، یہ تو میں دیکھ سکتا ہوں. لیکن جو تیاری ہے وہ میں خود کروں، آیات کو ڈھونڈوں، تلاش کروں، دیکھوں. اصل یہ جو خطابت ہے یہ اپنے تخیل اور اپنے تصور کا نام ہے، اور یہ اپنی محنت اور معافی ضمیر بیان کرنے کا نام ہے. تو جب تک یہ نہیں آئے گا تب تک مطلب بندہ جو ہے نا وہ ناکام ہی رہے گا. پہلے تو اپنی محنت کرنی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم دلائل اکٹھے کر لیتے ہیں، محنت بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر ہمیں ترتیب دینا نہیں آتی. تو آپ یوں دیکھ لیں جس طرح بندہ مکان جس نے بنانا ہو، اینٹیں، مٹیریل، سیمنٹ، سریا، بجری، سب کچھ اس نے اپنے پاس جمع کر لیا، لیکن اصل چیز تو ہے اس کو ترتیب سے بنانا. تو یہ جو گفتگو ہے پھر اس کو ترتیب دینا، تو اس کے لیے جو ہے نا اس کو پھر چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا رہنما، آئیڈیل راہبر لازمی بنائے. بغیر اپنے بزرگوں کے، اساتذہ کے وہ آگے نہیں نکل سکتا.
یہ جو ہمارے نئے آنے والے خطباء ہیں خود محنت بھی کریں، لیکن اس کو پھر ترتیب دینی ہو تو وہ پھر کسی نہ کسی کی رہنمائی ضرور لیں، اپنے بڑوں سے سیکھیں، پھر محنت کریں، اس کے بعد یہ پھر انشاءاللہ میڈیا پہ بڑا فائدہ ہوگا اور لوگوں کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اور خاص کر جو ہے نا یہ جو گپیں ہیں اور فضولیات ہے، غیر سنجیدگی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ جو ہے نا یہ پذیرائی میں رکاوٹ بنتی ہیں چیزیں، اور اکثر جو آج کل میڈیا میں لوگ ہیں وہ سنجیدہ لوگ ہیں، تو ہمیں گفتگو جو ہے نا لفظوں کا چناؤ جو ہے نا الفاظوں کا چناؤ وہ مطلب اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ وہ وہی ہے کہ کسی نہ کسی کو ہمیں رہنما بنانا پڑے گا، تو اپنے بڑوں سے سیکھ کے ہی ہمیں آگے نکلنا پڑے گا۔ لیکن صاحب ایک رویہ مزاج یہ بھی ہے کہ آج کل کچھ ایسے خطباء بھی ہیں جو تھوڑا سے مزاحیہ اور ذرا چٹکلے اور تھوڑا سا اس سے بھی ذرا جو ان کے سامعین ہوتے ہیں بڑا اس سے کیا لیجیے کہ لطف اٹھاتے ہیں اور بڑا اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ چٹکلا بیان کرنا کمال نہیں ہے، چٹکلے کو پھبانا کمال ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ وہ چٹکلا بھی اثر کرے۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بندے کو پہلے اپنے آپ کو لوگوں کے دلوں میں مقبول کرنا چاہیے، یعنی لوگ اس کی ہر بات کو حیثیت دیتے ہوں، پھر وہ چٹکلا بھی چل جائے گا۔ ایک بندہ ہے وہ خود مقبول نہیں ہے اور الٹا وہ چٹکلے لگا رہا ہے، تو وہ تو یہ چٹکلے اس کو پیچھے لے کے جائیں گے۔ یعنی چٹکلا یا اس طرح کا لوگوں کو بیدار کرنے کا بہانہ، لوگوں کو ایکٹیو کرنے کا، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو مقبول ہے لوگوں میں، وہ کرے گا تو وہ اچھا بھی لگے گا، اچھا بھی لگے گا، اور وہ بھی اچھے انداز میں چٹکلا بیان کرے، یعنی اس میں کسی کی انسلٹ نہ ہو اور ممبر و محراب کے منافی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، یعنی تقدس پامال نہ ہو رہا ہو مسجد کا، تو وہ کوئی حرج نہیں اس طرح کی بات میں۔ صاحب آپ تشریف لائیں پیغام ٹی وی پہ، تو پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام چاہیں گے کہ آپ دیں؟ یہ جی بہت بڑی نعمت ہے پیغام ٹی وی، تو اس میں اگر پیغام ٹی وی والے ہمارے جو حضرات ہیں یا احباب ہیں، پہلے تو ان سے ایک گزارش ہے کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، تو قرآن و حدیث کو جاننے والے جو مضبوط علماء ہیں ان کو اگر یہاں زیادہ سے زیادہ لایا جائے اور فتنوں کے رد پہ گفتگو کرائی جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ۔ اور دوستوں کو، تمام لوگوں کو یہی گزارش ہے کہ اگر آج کے دور میں کسی نے خالص قرآن و حدیث کی دعوت کو سننا ہے یا معلومات انہوں نے اپنی لینی ہے تو وہ پیغام ٹی وی کو ضرور سنیں۔ تو ہر قسم کی جو معلومات ہے زندگی کے تمام شعبہ جات کی، وہ الحمدللہ پیغام ٹی وی پہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند طریقے سے مل جاتی ہے، تو اس کا لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور مزید بھی ہوگا۔ اگر یہ لوگ سننا شروع ہو جائیں تو ہر قسم کی ان کو سہولت، نکاح کے حوالے سے، جنازے کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، تمام شعبہ جات، جس میرے بھائی کو یا بہن کو کسی قسم کی رہنمائی چاہیے تو وہ پیغام ٹی وی کو لازمی اپنی زندگی میں وہ لائے، تو انشاءاللہ یوں سمجھ لیں اسے پوری قرآن و حدیث کی معلومات مل رہی ہے۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، ہماری بڑی دیر سے خواہش تھی کہ آپ تشریف لاتے، لیکن وہ کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچی، تو آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ آپ کو برکت دے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ Oh